بادشاہ کا ظلم اور کسان کا روزے میں صبر۔ کسی زمانے میں ایک عظیم سلطنت پر بادشاہ سلیمان کی حکمرانی تھی۔ وہ ایک شاندار محل میں رہتا تھا، بے شمار دولت، سپاہیوں اور خدمت گزاروں کے ساتھ۔ اس کے دربار میں وزراء، درباری اور فلسفی ہمیشہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ بادشاہ غرور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور اور عقل مند کوئی نہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی سلطنت میں وہ سب سے زیادہ صابر شخص کو تلاش کرے گا تاکہ اسے انعام دے۔ اس کے درباریوں نے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے اس کی صبر کی تعریف کی، لیکن بادشاہ کو یقین تھا کہ وہ خود سب سے زیادہ صابر انسان ہے۔ محل کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں رحمت نامی کسان رہتا تھا۔ وہ ایک غریب مگر نیک دل شخص تھا جو ہمیشہ اللہ کی رضا میں خوش رہتا تھا۔ رحمت روزہ رکھتا، اپنی محنت سے رزق کماتا اور کبھی بھی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ صبر ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ رحمت کی زندگی مشکل تھی، لیکن وہ ہمیشہ قناعت اور سادگی کو ترجیح دیتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا جہاں وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنی محنت کے ذریعے زمین کاشت کرتا اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا۔ گاؤں میں سب اس کی ایمانداری اور صبر کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ سادہ لباس پہن کر اپنے وزیر کے ساتھ گاؤں پہنچا تاکہ وہ سب سے صابر انسان کو تلاش کرے۔ اس نے کئی لوگوں سے بات کی، لیکن کسی کے صبر نے اسے متاثر نہیں کیا۔ آخر کار وہ رحمت کے کھیت پر پہنچا جہاں کسان زمین جوت رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے سلام کیا اور پوچھا، تمہارا دن کیسا گزر رہا ہے؟ رحمت نے مسکرا کر کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر دن ایک نعمت ہے۔ بادشاہ نے مزید سوالات کیے اور جانا کہ رحمت روزے سے ہے، گرمی میں کام کر رہا ہے اور پھر بھی خوش ہے۔ بادشاہ نے حیران ہوا لیکن ابھی تک قائل نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید کسان وقتی طور پر صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس لیے اس نے رحمت کی آزمائش لینے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ رحمت کے گھر جا کر اس کا سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ وزیر اور سپاہیوں نے رحمت کے گھر جا کر اس کے کھانے پینے کا سامان، اناج اور روزہ کھولنے کے لیے رکھی گئی کھجوریں بھی ضبط کر لی۔ جب رحمت کو یہ خبر ملی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ بھی اللہ کی رضا ہے۔ کسان نے مزید کہا، صبر ہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، لیکن پھر بھی اسے لگا کہ رحمت بس بناوٹی صبر کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اگلا قدم اٹھایا اور کسان کو بلا وجہ قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ رحمت کو محل کے تہہ خانے میں قید کر دیا گیا، جہاں اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا گیا۔ وہ بھوکا اور پیاسا رہا، مگر اس نے روزہ افطار کرنے کی بجائے دعا میں وقت گزارا۔ 3 دن گزر گئے اور وہ پھر بھی اللہ کی حمد کرتا رہا۔ جب بادشاہ خود تہہ خانے میں گیا اور پوچھا، کیا تمہیں غصہ نہیں آتا کہ میں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ رحمت نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میرا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا، اگر وہ چاہے تو لے سکتا ہے، میں صبر کیوں نہ کروں؟ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید ابھی بھی کسان پوری طرح آزمایا نہیں گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کسان کی آزمائش کو مزید سخت کر دے گا۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ رحمت کو محل میں لایا جائے اور اسے مزید امتحانوں سے گزارا جائے۔ پہلی آزمائش میں بادشاہ نے اسے اپنا خادم بنا لیا اور اسے سب سے سخت کام دیے۔ وہ اس دن بڑا بھوکا رہتا، لیکن کسان پھر بھی شکر گزار رہا۔ دوسری آزمائش میں بادشاہ نے ایک قیمتی برتن رحمت کے ہاتھ سے گروا دیا اور دیکھنا چاہا کہ وہ ڈرتا ہے یا نہیں، مگر رحمت نے سکون سے کہا، بادشاہ سلامت، برتن کی قیمت تو ہے لیکن صبر کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ تیسری آزمائش میں بادشاہ نے ایک جھوٹی چوری کا الزام لگا کر رحمت کو سرعام سزا دینے کی دھمکی دی، مگر کسان پھر بھی مطمئن رہا۔ جب بادشاہ نے پوچھا، تمہیں اپنی بے گناہی کا غصہ کیوں نہیں آتا؟ تو رحمت نے جواب دیا، جو بھی ہو میرے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ چوتھی آزمائش میں بادشاہ نے رحمت کو محل کے تمام مزے دکھائے، بہترین کھانے، نرم بستر اور قیمتی لباس دیے، مگر اسے حکم دیا کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ رحمت نے انکار کر دیا اور کہا، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ بادشاہ کسان کے اس صبر پر بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کہا، رحمت، میں نے اپنی زندگی میں بہت دولت دیکھی، لیکن تمہارا صبر دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ سب سے بڑی دولت دل کا سکون ہے۔ بادشاہ نے رحمت کو عزت و احترام کے ساتھ رہا کیا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا، لیکن رحمت نے دولت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میرا صبر ہی میری دولت ہے اور میں اللہ سے یہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اسی صبر پر قائم رکھے۔
بادشاہ نے کسان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دربار کے مشیر بن جاؤ اور مجھے سکھاؤ کہ حقیقی صبر کیا ہوتا ہے۔ رحمت نے یہ پیشکش قبول کی اور بادشاہ کے دربار میں شامل ہو گیا۔ جلد ہی بادشاہ کی سلطنت انصاف، صبر اور رحم دلی کی مثال بن گئی۔ بادشاہ نے اپنی زندگی میں روزے کو شامل کیا اور اس نے خود بھی صبر کی مشق شروع کر دی۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت اور دولت غرور میں نہیں بلکہ صبر میں ہے۔ اگر ہم ہر حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں تو ہم دنیا کے سب سے طاقتور شخص سے بھی زیادہ طاقتور بن سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔